अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बदामी बाग जो वाक़या होता है जिसमें 2 पुलिस वालों को वहाँ पे शहीद किया जाता है और एक पुलिस वाले के पास जो है ना जाकर ये दहशतगर्द दोबारा हमला करते हैं और उसको भी जो है ना जाम शहादत ज़बरदस्ती नोश करवा देते हैं। अब देखिए इसमें 2 जो पुलिस वाले हैं उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है और एक राहगीर जो है ना वो भी ज़ख्मी हो जाता है। इसमें जो है ना अदील सब इंस्पेक्टर अदील आशिक इनका नाम था पूरा। इनके जो है ना इनकी दोस्ती के बारे में मेरे बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर भाई हैं वसीम साबर, इनके ख़यालात को जानते हैं कि आया इन्होंने जो दौर उसके साथ गुजारा है ज़िंदगी के 20 साल, इन्होंने उस शहीद को जो है किस तरह के किरदार का, किस तरह के करैक्टर का जो है ना उनको पाया है, और वो सारी बातें जो आप नहीं जानते मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। जी वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। चोई साहब वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई थोड़ा मुझे ये बताएं, मुझे पता लगा है बाखबर ज़राए से कि आपका बड़ा ताल्लुक़ था अदील शहीद के साथ, वो जो सब इंस्पेक्टर शफीकाबाद थे। थोड़ा बताएं आपने उनको कैसा पाया था? क्या वो इस जज्बे सरशार थे, बहादुर आदमी थे, या रूटीन के मुताबिक रवायती अंदाज से पुलिस की नौकरी कर रहे थे? प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिएगा और बताइएगा क्या हालात और आपकी दोस्ती उनके साथ कैसी थी? चोरी साहब, अदील आशिक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अदील आशिक एक पढ़ा लिखा समझदार क्राइम फाइटर होने के साथ साथ एक निहायत बहादुर पुलिस ऑफिसर भी था। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि इश्तिहारी के घर के ऊपर जो है वो एक पुलिस एहलकार के साथ रेड करने के लिए चला गया। मैंने महकमा पुलिस में बहुत सारे ऐसे थानेदार देखे हैं जो 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकारों को लेकर जाते हैं, लेकिन ये अदील आशिक की मैं समझता हूँ कि बहादुरी है कि जो अकेला अपने एक साथी के साथ इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए चला गया था। यकीन करें, मेरा अदील आशिक के साथ तकरीबन 20 साल का ताल्लुक है। मेरे घर के चंद फासले पर वो रहता था। महकमा पुलिस में इससे ज्यादा जो नफीस प्यार मोहब्बत भाईचारा बांटने वाला मैंने आज तक पुलिस अफसर नहीं देखा। इस कदर बेहतरीन इंसान था कि अगर इसके साथ कहीं बैठकर गुफ्तगू करो तो चोरी साहब दिल चाहता था कि इसके साथ बातें करते रहो। ना वो करप्ट था और ना ही पीछे हटने वाला। दोस्तों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सर्दियों की शाम थी। एक बार मेरे ऑफिस के बाहर आकर मुझे फोन किया और कहने लगा कि आओ खाना खाने चले। जब हमने खाना खाने के लिए चले गए तो अदील आशिक साहब इंस्पेक्टर कहने लगा कि शहीद, हमारी एक गुफ्तगू हुई शहीद के ऊपर, तो जिस पर अदील आशिक ने कहा कि शहीद होने वाले की इस मुआशरे में कितनी इज्जत होती है। इसकी तो होती है, लेकिन उसके खानदान की भी सारी जिंदगी की इज्जत होती है। और कहा जाता है कि ये शहीद जो है वो बेटे का बाप है या उसकी वालदा है, जहां से इसका वालिद या इसकी दीगर फैमिली करते हैं कि ये शहीद की फैमिली जा रही है। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं इस शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत की खातिर, इस मुल्क की खातिर जो है वो शहीद हो जाऊं। तो मैंने वक्ती तौर पर कहा कि यार अल्लाह खैर करे, आज क्या हो गया दिल। तो उसका यही कहना था कि मेरा दिल चाहता कि मैं कुर्बान हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो सारी जिंदगी किसी ने नहीं रहना, तो नहीं तो सब ने लौट कर वापस ही जाना है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं शहादत का रुतबा हासिल करूं। आखिर मैंने कहा यार अदील आज कैसी बातें कर रहे हो। अदील आशिक उस दिन मेरे साथ तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद घर चला गया था। और मेरे मोबाइल में आज भी उसका एक वाइट जो है वो वॉइस नोट मौजूद है, जिसमें मुझे कह रहा कि कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुमसे गले मिलने को दिल चाह रहा है, जल्दी से थाना लारी अड्डा आ जाओ। तो मैंने मजाक में कहा कि आज खैरियत तो है। कहने लगा कि यार काफी दिन हो गए हैं, तो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। मैंने कहा हाल हवाल पूछा, बच्चों का पूछा और फैमिली का पूछा। तो साहब इसमें कोई शक वाली बात नहीं, दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल काम होंगे, लेकिन दुनिया का अगर सबसे मुश्किल काम है मेरी नजर में, मैं समझता हूँ कि आपकी नजर में भी होगा, और एक बाप अपनी औलाद को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाए और उसकी तदफीन भी अपनी आंखों से देखे, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होती है। तो इसके जो वालिद है ना आशिक हुसैन, ये अदील आशिक के
اپنے والد کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑی بے پناہ محبتیں تھی. خاص کر عدیل کے والد صاحب ایک بڑے ہی دل کے مالک ہیں، ڈاکٹر عاشق ان کا نام ہے، اور یہ شفیق آباد کے علاقہ کریم پارک میں مشہور ڈینٹسٹ ہیں. یہ جس طرح سے تو صاحب ڈاکٹر عاشق صاحب کی محبت عدیل کے لیے میں نے دیکھی، شاید میں نے کسی والد کی اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت نہیں دیکھی. یہ کورس کرنے کے لیے سہالہ سینٹر چلا گیا راولپنڈی، تو وہاں پر 15 دن کے لیے سینٹر سے باہر نکلنے پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تھی. اور ڈاکٹر صاحب کا دل نہیں لگا تو ڈاکٹر صاحب گاڑی نکال کر جو ہے وہ کھانا پکوا کر اس کے لیے سیادہ سینٹر چلے گئے اور کہا کہ بیٹا آج بڑے دن ہو گئے ہیں، دل کر رہا تھا آپ کا ماتھا چومنے کو، آپ کو پیار کرنے کو، گلے لگانے کو. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے پیسے دیے. یقین کریں میں نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ بیٹا کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا اور نہ کسی سے رشوت لینا. یہ عدیل عاشق اپنے والد کی بے انتہا عزت کرتا تھا. ہمیشہ ان کے جو ہے وہ منہ پر ایک ہی بات ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب نے یہ لے دیا، ڈاکٹر صاحب نے وہ لے دیا، ڈاکٹر صاحب نے آج یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے آج وہ کہا. ہر وقت اپنے والد ڈاکٹر عاشق کی جو ہے وہ نام ان کی زبان پہ ہوتا تھا، عدیل عاشقی. ہر بار ڈاکٹر صاحب کی تعریفیں کرتا تھا. اور خاص کر عدیل عاشق کا ایک بھائی سمیر ہے جو چائنا میں کاروبار کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی. کہتا تھا اس کو فارمیسی بنا کے دینی ہے. جب اس ملک کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بلا کر دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کر کے شہید کیا، مجھے واقعہ کی خبر ملی، میں فوری جائے وقوع پر چوری صاحب جب پہنچا تو عدیل عاشق کو گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں زمین پر میں نے دیکھا کہ گرا پڑا تھا. اس کے ساتھ ایک بہادر کانسٹیبل بھی موجود تھا جس نے دہشت گردوں کے گولیاں لگنے کے باوجود بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مزاحمت کی. آخرکار انسان اور بارود کا چوری صاحب کوئی مقابلہ نہیں ہے. آخرکار پھر وہی ہوا جو عدیل عاشق کی خواہش تھی. ساری زندگی کے لیے اپنی بے پناہ محبتیں، چاہتیں، خلوص اور یادیں اس وطن کے حوالے کر کے جو ہے وہ شہادت کے فوری بعد جو ہے وہ چلا گیا. اور جب عدیل عاشق کے والد صاحب کو اطلاع دینے کے لیے فون کیا گیا تو چوری صاحب میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہے، میں وہ کہہ نہیں سکتا. یقین جانیے ہمت نہیں پڑتی کہ کس طرح سے ڈاکٹر عاشق صاحب کو یہ خبر دیں. جب ڈاکٹر صاحب کو عدیل عاشق کی شہادت کی خبر بذریعہ ٹیلی فون دی گئی تو یقین کیجئے ایک باپ کی زبان اس وقت خاموش ہو گئی جب فون کے دوسری طرف سے کہا گیا ڈاکٹر صاحب ایک افسوسناک خبر ہے، اللہ آپ کو ہمت اور صبر دے، آپ کا بیٹا عدیل عاشق شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا ہے. یہ الفاظ سننے کے بعد ٹیلی فون سے ڈاکٹر صاحب کی انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی. لیکن ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا کیا علم تھا کہ چند گھنٹے پہلے جس بیٹے نے کمرے میں آ کر کہا تھا ابو آج شاید جلدی واپس آ جاؤں، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور بادامی باغ لاہور میں مجرموں کے ہاتھوں شہید ہونے والے سب انسپیکٹر عدیل عاشق کے والد عاشق حسین نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی آخری ملاقات کا جو دردناک احوال مجھے سنایا تو یقین کریں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی. چوری صاحب میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہنے لگے. عدیل عاشق کے والد محترم عاشق حسین کے مطابق عدیل ان کا بڑا بیٹا تھا اور تقریباً 17 سال پہلے وہ صرف 1400 روپے خرچ کر کے محکمہ پولیس میں بھرتی بھی ہوا تھا. جب باپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بیٹے کو ایک ہی نصیحت کی تھی، بیٹا کبھی کسی غریب پر ظلم مت کرنا، حرام کی کمائی سے ہمیشہ بچ کر رہنا. آج دیکھا گیا کہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس کا بیٹا پوری زندگی اس نصیحت پر قائم رہا تھا. اور لاری اڈا میں تعینات شہید جو ہے وہ عدیل عاشق سب انسپیکٹر کے والد کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو ہے وہ پرسوں عدیل معمول سے جو ہے وہ کچھ جلدی گھر سے نکلنے لگا تھا تو جانے سے پہلے وہ خاص طور پر اپنے والد کے کمرے میں ضرور جاتا تھا. اور عاشق حسین نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے آج اتنی جلدی جا رہے ہو؟ تو عدیل نے جواب دیا. اس میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عدیل عاشق عموماً رات کی ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن جب موت کسی کو گھیرا ڈال لے اس دن جو ہے وہ عدیل عاشق کو جلدی تھانہ کی جانب سے بلا لیا گیا. یہی باپ اور بیٹے کی آخری کمرے میں ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی. لیکن عدیل نے اپنے والد کو سلام کیا اور گھر سے نکل گیا تھا. عدیل عاشق کے والد ڈاکٹر عاشق کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا اب فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید ہوا ہے. مجھے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. ان کا یہ بھی کہنا تھا کچھ بیٹے گھر واپس نہیں آتے مگر وہ اپنے والدین کے سر کو جو ہے وہ فخر سے بلند کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے سب انسپیکٹر عدیل عاشق بھی شاید جلدی گھر نہ آ سکے لیکن وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ گئے جہاں ان کا نام ہمیشہ عزت، قربانی اور فرض ساتھ یاد رکھا جائے گا.
اللہ پاک شہید عدیل عاشق کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین، بچوں اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ میرا اس کے ساتھ 20 سال کا تعلق تھا۔ یہ ساری کہانی تھی عدیل عاشق کی۔ اگر چوری صاحب وہ آپ کے پاس کہیں 10 منٹ بیٹھ جاتا اور مجھے کہیں آپ کہتے کہ عدیل عاشق سے میں ملنا چاہتا ہوں، تو آپ عدیل عاشق کے فین ہو جاتے۔ اتنا نفیس آدمی تھا، اتنی محبت بانٹنے والا۔ میں نے کبھی کبھی کہنا کہ یار عدیل آؤ آج کھانا کھانے چلیں، تو مجھے پیار سے کہنا ماموں پیسے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس ہیں۔ چل پھر چلے۔ میں کہا یار تو پیسے خرچتا کیوں نہیں؟ کہنا مینوں ڈاکٹر صاحب نے منع کیتا جی تو رشوت لئی تے میں تینوں گھر نہیں وڑن دینا۔ میں اس کی باتیں یاد کرتا ہوں تو یقین کریں میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ لیکن دہشت گردوں نے یہ بزدلانہ جو وار کیا نا عدیل عاشق کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا سے ہر بندے نے چلے جانا ہے، لیکن عدیل عاشق اپنے خاندان کا نام روشن کر گیا ہے، اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھا کر گیا ہے، اور اس محکمہ پولیس کی خاطر جس نے بھرتی ہوتے وقت شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھی، آج جو ہے وہ عدیل عاشق نے وہ قسم پوری کر دی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے جذبات دیکھ کے مجھے بڑا عجیب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اتنے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری بھی دعا شہید کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کریں، ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے ناظرین کو جو ہے سارے حالات سے آگاہ کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو۔ تو آپ دیکھیں ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ وسیم صابر جو ہے یہ روایتی انداز سے جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں واقعے کو، نیور، میں نہیں مانوں گا۔ انہوں نے اپنی محبت اور اس کے شہید کے کردار کو جو ہے نا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ سب بھی دعا کر دیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شہداء کو جنہوں نے اپنے جان و مال کی حفاظت نہ کیے ہوئے، یعنی وہ اپنے جان و مال کی حفاظت نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ہے نا دہشت گردوں سے بھی جو ہے ٹکرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے محکمہ پولیس کے شہداء ہیں ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جتنے ہمارے افسران دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بریک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرے۔ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔